بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی لائف اینڈ اسلام۔ ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام صلاۃ پر ہے۔ ہم اس سے پہلے بھی صلاۃ پر ایک پروگرام کر چکے ہیں جس میں صلاۃ کے لغوی اور معنوی مفہوم ہم نے بیان کیے۔ آج کا ہمارا پروگرام نماز کی افادیت پر ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز، جیسے کہ گزشتہ پروگرام میں کہا گیا کہ نماز بنیادی طور پر اللہ کی بندگی کا نام ہے۔ اللہ کی بندگی، اللہ نے ہم سے جس بات کی ریکوائرمنٹ کی ہے وہ ہے اس کی بندگی کرنا۔ ہماری تخلیق کا مقصد اس کی بندگی ہے۔ ہمیں ہر لحاظ سے، ہر حوالے سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو منعن نہ صرف یہ کہ تسلیم کرنا ہے بلکہ ان پر خوش اسلوبی سے عمل کرنا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک جو اپنا پیغام پہنچایا، وہ پیغام جب ہم اس کو کمبائن کرتے ہیں تو وہ بنتا ہے اسلام۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنے خاص طور پر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک جو پیغام پہنچائے وہ اسلام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان احکامات پر جس طریقے سے، جس احسن طریقے سے عمل کیا وہ اسلام ہے۔ ان میں سب سے اہم ترین جو رکن ہے اسلام کا وہ ہے صلاۃ۔ صلاۃ کا ایک مفہوم ہے نماز، اور ایک مفہوم ہے پیروی کرنا، ایک مفہوم ہے بندگی، اور ایک مفہوم ہے جڑ جانا۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑنے کے عمل کا نام صلاۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ فاطر فرمایا کہ جو لوگ خدا کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، وہ اس تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی، کیونکہ خدا ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا۔ وہ تو بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اسی طرح سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے ایک واضح پیغام ہم تک پہنچایا، ایک واضح پیغام۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اب ہے اصل پیغام۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تم عبادت کرو اس گھر کے رب کی۔ فَلْيَعْبُدُوا، تم عبادت کرو رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، وہ تمہیں بھوک میں کھانا دے گا۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف میں تمہیں امن فراہم کرے گا۔ ناظرین، اگر ہم آج کی موجودہ پوری دنیا کی جو صورتحال ہے کرونا کے باعث یا آفتوں کے باعث، یہ ہمارے سامنے ہے۔ ہر شخص ڈرا ہوا ہے کہ ہمیں رزق کیسے ملے گا، ہمیں ان آفتوں سے، ان بیماریوں سے، ان جنگوں سے امن کیسے ملے گا۔ تو ناظرین، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں پہلے ہی دے دیا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کہ ہم نے اس گھر کے رب کی، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بھوک کا ہے کہ ہمارا ایمان نہیں ہے کہ اللہ ہمیں بھوک میں کھانا دیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم میری عبادت کرو، میں تمہیں ہوں کھانا دینے والا بھوک میں۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، آج دنیا جس خوف کا شکار ہے، اللہ نے یہی بات 1400 سال پہلے قرآن میں واضح کر دی۔ تم میری عبادت کرو
وآمنہم من خوف، میں ہوں تمہیں خوف میں امن دینے والا۔ دو بنیادی چیزیں ہیں، بھوک اور خوف۔ اللہ نے بارہا انہی باتوں کو دہرایا کہ تم میری عبادت کرو، مجھ پہ توکل کرو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ پہ تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ انہیں ایسی جگہ سے رزق فراہم کرتا ہے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ہمارا آج کا اوورال پوری دنیا کا مسئلہ صرف یہی ہے کہ ہمارا توکل، ہمارا تقوی اللہ پہ نہیں ہے۔ ہم نے اسباب پر اپنی نظریں رکھ دی ہیں کہ رزق کے، امن کے اسباب، لیکن جو مسبب الاسباب ہے، جس نے یہ سارے اسباب دینے ہیں، ہماری نظر اس پہ نہیں ہے۔ ہم مسبب الاسباب پہ ہماری نظر نہیں ہے، ہم نے اسباب پہ اپنی نظریں گاڑ لی ہیں۔ یوں ہوگا تو یوں ہو جائے گا، یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ جب تک ہم اس خدائے واحد کی قرآن میں جو احکامات اس نے دیے ہیں ان کی پابندی نہیں کریں گے، ان کو من و تسلیم نہیں کریں گے، ان پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے، ہم ان مشکلات سے، اس بھوک سے، اس افلاس سے، اس غربت سے، اس بے چینی سے، اس ٹینشن سے، اس خوف سے ہم نجات کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار جس بات کی طرف اشارہ کیا وہ یہی ہے، اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو، اور رات کو بڑی رات تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرو۔ بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا، اپنے پروردگار کا نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ اسی طرح سورہ ماؤن تو ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو نماز کی طرف سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیزیں عاریتاً بھی نہیں دیتے۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے، صلاۃ، جڑ جانا۔ ہم اپنے آپ میں دیکھیں ہم کتنے جڑے ہوئے ہیں اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کے رسول کے ساتھ ہم کتنے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم جڑے ہوئے ہیں تو پھر ہمارے اوپر یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ خوف کیوں ہیں؟ ہم نے اس سے نکلنا ہے۔ ہم نے کیسے نکلنا ہے؟ قرآن۔ تو ہماری دعا ہے صرف اور صرف کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔